الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العلی العظیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ دخان جو کہ 25ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نے حضور جو ہے حروف مقطعات میں سے حامیم والکتاب المبین، اس کتاب مبین کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ کسے اتارا ہے؟ اس بابرکت کتاب کو، قرآن حکیم کو، قرآن مجید کو، قرآن مبین کو۔ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اتارا کس وجہ سے ہے، کیوں اتارا ہے؟ کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس کی آیت نمبر جو 2، 3 ہیں، ان پر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر کریں گے، اس سے 4 آیت نمبر 4 بھی شامل کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا ہے۔ اب جو لیلۃ المبارکہ ہے، اس کے مصداق میں رمضان مبارک کی شب قدر ہے یا شعبان کی 15ویں شب۔ اس حوالے سے جو مفسرین کرام ہیں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان مبارک کی شب قدر ہے، اور بعض جو ہیں ان کا مختار یہ ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اب میں جو ہوں آپ کے سامنے دونوں جو تفاسیر ہیں جو شب قدر کے حوالے سے دلائل دیتے ہیں وہ بھی رکھوں گی، صحابہ کرام کی جو روایات ہیں ان کی جو حدیث ہیں اتھینٹک حدیث اس کے حوالے سے، اور جو شب قدر کے شب برات کے حوالے سے ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے۔ قتادہ جو ہیں وہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف رمضان مبارک کی پہلی شب میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 16 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ تو قتادہ یہ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس حوالے سے ابن زید نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، پھر لیلۃ القدر کے علاوہ دوسری راتوں اور دونوں میں دوسرے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمایا۔ اور کچھ مفسرین کرام ہیں اور محدثین کرام، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی جو ہیں انہوں نے دونوں روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ علامہ الحسین بن مسعود بغوی الشافی یہ فرماتے ہیں کہ قتادہ اور ابن زید نے کہا کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف
اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر 20 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر حاضر ہوتے رہے، اور اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ یہ جو دوسرے مفسرین کرام ہیں وہ بھی فرماتے ہیں اس بارے میں۔ امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنا رزق دیا جائے گا، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنی بارشیں ہوں گی، حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔ اس رات سے مراد فرماتے ہیں حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر کہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ ان کی یہ حدیث مرسل ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ یہ شب جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں نام اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کی جو جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 149 میں بھی رقم کی گئی ہے، وہاں پر بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، اس بارے میں دیکھیے جو لیلۃ القدر کے بارے میں امام فخر الدین محمد عمر رازی شافعی فرماتے ہیں کہ لیلۃ جو مبارکہ ہے رمضان کی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ آپ دلیل یہ دیتے ہیں کہ سورہ قدر کی پہلی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں، بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ کی سے مراد ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی شب ہے جو کہ یعنی کہ جس میں یہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ پیاری بہنوں، یہ میں نے آپ کے سامنے چیدہ جو ہے نا حدیث لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کی شب قدر کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے کہ جن کے جو مفسرین کرام علماء کرام دلائل دیتے ہیں کہ یہ رات جو لیلۃ المبارکہ جو سورہ دخان میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے یہ شب قدر ہے، جس کا وہ حوالہ سورہ قدر کے حوالے سے جو 30ویں پارے میں موجود ہے وہ دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ صحابہ کرام ہیں اور مفسرین کرام ہیں جو تواتر کے ساتھ ان حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں لیلۃ المبارکہ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں جو ذکر کیا گیا ہے شب قدر کے حوالے سے وہ کون سی ہیں۔ اس ہمارے میں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے، اس میں 1 سال کے معاملات پختہ کر دیے جاتے ہیں اور زندوں کا نام مردوں سے لکھ دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پس اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی کمی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کو آپ نے تلاوت فرمایا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے تمام معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ابو الضحیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کرتا ہے۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی ہمارے گھروں میں فنکشن ہو تو ہم پہلے اس کے معاملات کو طے کرتے ہیں، ڈیوٹیز لگاتے ہیں، کون کون کیا کیا کام سر انجام دے گا، کون کون مہمانوں کو دیکھے گا، کون کھانا سرو کرے گا، کون یہ سارا ہر چیز ہم لوگ پہلے سے۔ تو شعبان المعظم میں یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرمائے جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں ان فاصلوں کو جو فیصلے ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے، اس اصحاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔
اب امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم پایا۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان پہ تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ دیکھیے یہاں پہ میں حدیث مبارکہ کو روکوں گی اور آپ کی توجہ چاہوں گی۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عائشہ صدیقہ سے کہ کیا آپ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ ظلم کریں گے؟ آپ دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو بیچ میں اس لیے لا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی تو کوئی بات فرماتے تھے اللہ کے حکم کے بغیر، آپ کبھی بھی لب کشائی نہیں فرماتے تھے، کبھی اپنی زبان وار کر نہیں کھولتے تھے، منہ نہیں کھولتے تھے کسی بات کے لیے بھی۔ ہر بات اللہ کے حکم سے ہی فرماتے تھے، ہر عمل آپ کا اللہ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اعمال کیے ہیں تو وہ کیا تھے؟ اللہ کے حکم سے تھے۔ تو اس پر بھی فرما رہی ہیں کہ کیا عائشہ تم یہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ آپ پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، قبیلہ کلب کی جو بکریاں تھیں ان کے یعنی کہ بہت گھنے بال ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ بکریاں جو ہیں جیسے آپ نے پہاڑی بکرے دیکھے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ ان کی جو بال ہے وہ کتنے زیادہ بکریوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ مثال دے رہے ہیں کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ پر سب کا اتفاق ہے، اس پر کسی کو بھی کوئی کسی قسم کی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ترمذی، مسند احمد، سنن ابن ماجہ، معجم الاوسط اور جمع الجوامی، جامع المسانید اور مسند عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ روایت کی گئی ہے، رقم کی گئی ہے۔ امام محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پس فرماتا ہے سنو کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دے دوں، سنو کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو عافیت میں رکھوں، سنو کوئی وہ یوں ہی فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ابن ماجہ، شعب الایمان، جامع الجوامع، جامع المسانید، سنن مسند علی، اس حدیث کی سند یعنی کہ اس میں بیان کرتے ہیں، ساری حدیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو فضائل کے اعمال میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے بہت معتبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ شعبان کی شب کو متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے ما سوا مشرک اور کینہ پرور کے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی سنن ابن ماجہ اور شعب الایمان، معجم الکبیر، حلیت الاولیاء، صحیح ابن حبان کی کتب میں رقم کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی تھی۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی تھی؟ آپ نے فرمایا وہ اونٹ کے بالوں کی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس چلے گئے ہوں۔ میں آپ کو گھر میں ڈھونڈتی رہی کہ میرا پیر آپ کے پیروں سے ٹکرایا، اس وقت آپ سجدہ ریز تھے، اس وقت جو آپ دعا پڑھ رہے تھے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ یہ دعا یہ تھی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ میرا جسم اور ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے دعائیں کر رہے تھے اپنے حجرہ مبارک میں۔ ایک تو ملتی ہے نا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت البقیع کے قبرستان میں گئے تو ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان کی طرف چلی گئی۔ ابھی تو مسجد نبی شریف بہت وسیع ہو گئی ہے نا، احاطہ بہت وسیع کر دیا گیا ہے،
اور تب تو حجر مبارک وہیں پہ موجود تھے جہاں بھی ابھی نبی کی یعنی کہ ظاہری حیات گزار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، روزہ مبارک آپ کا ہے، تو وہی حجرہ مبارک سے عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، اور وہیں پہ تمام حجرات ہوا کرتے تھے. جنت البقیع جو تھا وہ قبرستان بھی ساتھ ہی، آپ دیکھو وہیں تعمیر ہو گیا، وہیں بن گیا ہوا ہے. اب بیچ میں رکاوٹیں ہیں، دیواریں ہیں، گیٹ ہیں، برج ہیں، جانے نہیں دیا جاتا، سب کچھ تب ایسا نہیں تھا. آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلی ہیں، دیکھا تو آپ وہاں پہ موجود تھے، تو آپ کو دعائیں کرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے پایا. جب پیچھے واپس پلٹنے لگی تو نبی کی نے فرمایا کہ آیا عائشہ، کیا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا، تو ناانصافی کرے گا؟ تو اب اس حدیث مبارکہ میں آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر کا ذکر کر رہی ہیں کہ ہر شب کو آپ جاگتے تھے. اب جو کہتے ہیں کہ جی کہاں ثابت ہے آپ نے یہ عمل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ بعض اعمال ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے لیکن امت کو ان کی تلقین نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ آپ لازم کرو. ہاں امت کرے گی تو اچھی بات ہے، امت اگر نہیں کرتی تو وہ گناہ گار نہیں ہوتی. بہت سے معاملات، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی یعنی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے یعنی کہ حکم نہیں کہا کہ اس چیز کو کرو، بس کر کے دکھایا ہے. جو میرا عاشق ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو میری سنتوں سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ اپنا لے گا. آپ فرماتی ہیں کہ میرا پیر آپ کے پیروں سے ٹکرایا، اس وقت آپ سجدہ ریز تھے. اس وقت جو آپ دعا پڑھ رہے تھے میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ، میرا جسم اور ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا. میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں. میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. آپ کے مبارک پاؤں سوج گئے تھے، میں آپ کے پیر دبا رہی تھی اور میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے. کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب یعنی کہ گناہ کو معاف فرما چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے عائشہ، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں اس سال یعنی کہ اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جاتے ہیں، اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. عائشہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے. میری پیاری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ فضائل الاوقات میں ہے اور دار المنصور میں رقم کی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نصف شعبان کی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے بستر میں داخل ہو گئے. رات کے کسی وقت جب میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو بستر میں نہیں پایا، پھر اٹھ کر آپ کی ازواج کے حجروں میں ڈھونڈتی پھری، آپ مجھے وہاں نہیں ملے. میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی باندی ماریا قبطیہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. میں پھر نکلی اور مسجد میں سے گزری، پھر میرا پیر آپ کے پیروں سے ٹکرایا. اس وقت آپ سجدے میں دعا کر رہے تھے، میرا ذہن تیرے لیے سجدہ ریز ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے. یہ تمام دعا جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں. مزید الفاظ ملتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے مالک، میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے خاک آلود ہوں. پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کس وادی میں ہیں اور میں کس وادی میں تھی؟ آپ نے فرمایا اے حمیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سرخ و سفید رنگ کی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ بھی کہا کرتے تھے اور عائش بھی کہا کرتے تھے، پیار سے نام لیتے تھے. تو دیکھو بیویوں کو پیار سے بلانا، ان کا پیار سے نام رکھنا، پیار سے نام لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو اب ہمارے جو مسلمان مردوں کا کیا حال ہے؟ اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے مرد بھی ہیں، لیکن بعض ایسے اکثریت کیا ہے
بیویوں کو گالی دے کے بلانا، لان تان کرنا، غصے سے بلانا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیوی لاتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کو بلانا ہی اس طریقے سے ہے کہ غصے سے بلانا ہے، بچوں کی طرح ڈانٹ کر بلانا ہے، اونچی آواز میں بات کرنی ہے. تو یہ سارے معاملات آج امت مسلمہ کے نوجوان مرد جو ہیں وہ کھو چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے حمیرہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، اور بے شک اللہ اس رات میں اللہ کے لیے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد ہونے والے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، کیوں خصوصیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کی بکریوں کے بال اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی: عادی شرابی، ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، زنا پر اصرار کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور. یہ ہے ان کی بخشش نہیں ہوگی. اس سلسلے میں امام بھائیکی فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ وارد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، یہ صحیح احادیث ہیں، اسانید صحیحہ سے منقول ہیں، اور ان کی تائید قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ فجر کی آیت نمبر 22 کرتی ہے: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب خود آ جائے گا اور فرشتے بھی صف پستہ آ جائیں گے. اب میری پیاری بہنوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اب اس کے بارے میں نصف شعبان کی شب کے بارے میں حافظ جلال الدین سیوطی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جو دنوری ہیں مجالسہ میں سے راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق فرمایا: اللہ تعالیٰ اس سال جس بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، ملک الموت اس رات اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. امام ابن ابی دنیا عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس صحیفے کو پکڑ لو. ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور ازواج سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا، اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا. خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کو کھولتا ہے: بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات جس میں لوگوں کی زندگیوں اور رزق کے متعلق لکھا جاتا ہے اور اس میں حج کرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اور عرفات کی شب میں فجر کی آذان تک. تو متعدد احادیث میں یہ بشارت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سورہ زمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بہت معاف فرمانے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے. ایسے ہی ہمیں سورہ آل عمران کی 133 آیت میں ملتا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرش آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. فرمایا سورہ رات کی آیت نمبر 6 میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی ان کی مغفرت کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے. اب اس میں دیکھیے اس کثرت مغفرت کے حوالے سے صحیح حدیث مبارکہ میں ایسے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. اس حدیث مبارکہ میری پیاری بہنوں یہ مقصود یہ ہے کہ عفو اور مغفرت کا بیان کرنا کہ جب مغفرت کا سبب ہوگا یعنی تو مغفرت ہوگی، سبب ہوگا گناہ ہوگا تو مغفرت ہوگی. انسان گناہ اگر کر لیتا ہے جان بوجھ کر نہ کرے، اگر ہو جاتا ہے دنیا ہے نفسانی تقاضے ہیں، سم ٹائم انسان یعنی کہ بھول جاتا ہے، نسیان سے وہ گناہ کر لیتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ گناہ اگر ہے تو مغفرت نہیں ہے، گناہ ہے تو مغفرت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جب بھی معافی تلافی کرے صدقے دل کے ساتھ کرے اور اپنے اس گناہ سے بچنے کی مکمل آئندہ کے لیے کوشش کرے، اس پر قائم نہ رہے، معافی مانگے، پھر ہو جائے پھر معافی مانگے.
جب تک زندگی کی ڈور نہیں ٹوٹتی ہے، خدا نہ خاصا گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ معافی مانگتا رہے۔ تو اسی دوسری جو حدیث مبارکہ ہے اس کا یہی کہ جب مغفرت کا سبب ہوگا تو مغفرت ہوگی، اور اس کا مقصود گناہ کرنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور انبیاء کو بھی اس لیے بھیجا تاکہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، پھر بھی یہ سمجھتا رہے کہ اس نے کما حق کا عبادت نہیں کی۔ جیسے نبی قسم کی ہم نے دعا میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک جیسے تیری حمد و ثنا کرنے کا حق ہے، جیسے تو نے اپنی خود حمد و ثنا کی ہے میں تیری ویسی بیان نہیں کر سکا، جیسے یعنی کہ میری جو ذمہ داریاں تھی ویسے نہیں، یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، اور اپنی امت کو یعنی کہ دعا کا سلیقہ سکھانا تھا کہ میری امت جب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلب کرے تو اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے محبوب نبی تھے اللہ کے۔ ہر نبی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ پاک کے مشن کو لے کر آتا ہے، اس مشن کو مکمل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی عاجزی، اس کی انکساری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک جو مجھے جس مشن کے لیے بھیجا ہے وہ مشن میں کما حقہ ہوں، حق ادا نہیں کر سکا، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تمام جو حدیثیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں، اس بارے میں دیکھیے برات کا جو معنی ہے، برات کا معنی ہوتا ہے نجات۔ شب برات کا لفظ جو لیا جاتا ہے تو برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نجات ہوتا ہے، یعنی کہ گناہوں سے نجات کی رات، اور گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یعنی کہ استغفار کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کی، یعنی کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، 15ویں شعبان ہو گئی، تو اب کیا ہے کہ رات کو جاگیں، استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو چن چن کر یاد کریں، گن گن کر یاد کریں۔ جیسے ہم دوسروں کے ایپ جو ہی نہیں کرتے انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہ فلاں کے اندر یہ بھی ایپ ہے وہ بھی ہے، بس وہ پاس بیٹھ کے اٹھ جائے، صحیح اٹھنے کے بعد اس کی جو حالت کرتے ہیں پیچھے والے، اس کی تمام وہ گن گن کے دیکھ کے چن چن کے بڑے باریکی کے ساتھ ایسے اپنے گناہوں کو چنیں گے، باریکی کے ساتھ، کس کا دل دکھایا، کس کا دل توڑا، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کا حق دبایا ہوا ہے، کس کا مال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ کون سی بات کیسے کر دی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو چن چن کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وہ ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا، وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ فرمائے گا تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈوبنے والا اپنے بچاؤ کے لیے فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مردہ قبر میں باپ، ماں، بھائی یا دوست کی دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ پھر جب اسے کسی کی دعا پہنچ جاتی ہے تو اس کو وہ دعا دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعاؤں سے قبر والوں پر پہاڑوں کی مثل ہدیہ داخل فرماتا ہے، اور مردوں کے لیے زندہ کا ہدیہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ ایسے ایسے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ابو ذر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اسے دنیا میں کسی چیز کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیا تھا، پھر اگر اس پر گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں، جو توبہ پر اصرار کرتے رہتے ہیں، اس کو استغفار پر لازم کرتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب وہ دعا قبول ہونے پر میں جلدی نہ کرے، وہ کہے میں نے دعا کی تھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھولے سے شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا، پھر 300 سال تک اس پر روتے رہے اور استغفار کرتے رہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی نوید سنائی۔ اس طریقے سے یعنی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دعا 2000 سے زیادہ برس تک گزر گئے، تو پھر آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 2000 سال کے بعد آپ کی دعا ہوئی، قبول ہوئی۔ اب یہ نہیں کہ آپ کسی رات کو شب قدر کی راتیں آتی ہیں، یہ شب برات کی رات آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جب بس آپ امید لگے کہ میری دعا قبول فوراً ہو جائے، امید ہونی چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ سے۔
اللہ پاک کو مایوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا کمزوری اور نا امیدی، مایوسی، یہ تو ایک مومن کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے، ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عارف تھے تو اللہ والے تھے، تو وہ کہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور اگر میری دعا قبول نہ ہو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو کسی نے کہا اگر آپ کی دعا قبول ہو پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو پھر کس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ؟ تو وہ جو اللہ والے تھے، عارف باللہ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چند کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ کرم کم تو نہیں ہے کہ اس نے مجھے اپنی در کا منگتا بنایا ہوا ہے، کسی اور کے دروازے پر گدائی کرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ دیکھیے اللہ والے یہ نیتیں رکھتے تھے، یہ ان کے حسن ظن ہوتا تھا کہ یہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے در کا منگتا بنایا، میں کسی اور در سے نہیں جا کے مانگتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اپنی ضروریات، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے نہ قبول فرمائے، میرے لیے کم کرم ہے، کم یعنی کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے اپنے در کا منگتا بنائے ہوئے ہے۔ تو ایسی سوچ، ایسی فکر جو ہے اگر ہماری بھی ہو جائے تو ہم کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ایک بوڑھا آدمی تھا تو اس کی ایک نوجوان کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے گیا، تو بوڑھے نے احرام باندھ کر کہا لبیک، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے یعنی کہ غیب سے یہ آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ تو نوجوان نے بوڑھے سے کہا کیا تم یہ جواب نہیں سن رہے؟ بوڑھے نے کہا میں تو 70 سال سے یہ جواب سن رہا ہوں، میں ہر بار کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک۔ نوجوان نے کہا پھر تم کیوں آتے ہو اور سفر کی مشقت برداشت کرتے ہو، تھکتے نہیں ہو؟ تو وہ بوڑھا رو کر کہنے لگا پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں، مجھے رد کیا جائے یا قبول کیا جائے، میں نے تو یہیں آنا ہے، اس گھر کے سوا میرا اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ پھر غیب سے آواز آئی جاؤ، تمہاری ساری حاضریاں قبول ہو گئیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کو یہ مطلوب ہے کہ دل سے دل کے ساتھ آپ کی دل یعنی کہ یہ ایک امید ہو کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، میرا رب ہے نا، اب اس نے مجھے اپنے در کی حاضری کا موقع دیا ہوا ہے، وہ ہر روز مجھے تہجد کے ٹائم جگا دیتا ہے، میں اٹھتا ہوں، میں روتا ہوں، میں گڑ گڑاتا ہوں، میں حسب توفیق اپنی کمزوری اور ضعف کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے رکوع و سجود کر لیتا ہوں، لگا رہتا ہوں، ایڑیاں رگڑ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، میرے رب کو میری یہی ادا پسند ہے تو میں بھی اس کی اس ادا پہ پسند میں خوش ہوں، اس کی رضا پر راضی ہوں۔ تو پھر کبھی بھی مایوسی پیدا نہیں ہوتی، کبھی بھی نا امیدی نہیں پیدا ہوتی۔ جب ہم ان اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی، ان کی یعنی کہ جب ہم زندگیاں پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی وہ امید پیدا ہوتی ہے، وہ جذبے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حسن ظن پیدا ہوتا ہے، ہمارا بھی ایمان تقویت پکڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں 70 سال سے آ رہا ہوں، 70 سال سے میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، تو جواب کیا آتا ہے لا لبیک، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تیری کوئی حاضری نہیں ہے، کوئی تو قبول نہیں ہے۔ تو 70 سال سے میں یہ آواز سن رہا ہوں۔ اب جب دیکھیں وہ اپنی اندر کی بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرا رب ہے نا، پھر کیا کون سی بات ہے، اس در کے سوا میں کس در پہ جاؤں، کس کا منگتا بنوں، کس کا بھکاری بنوں، کس کے آگے اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنے ضعف کا بیان کروں، اپنی تکلیف کا، اپنے غم کا بیان کروں۔ جیسے ہی یہ کہا کہ اللہ پاک میرا بندہ اتنا پر امید 70 سال سے آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی دار ہی نہیں ہے، تو فرما دیا جا، تو تیری ساری حاضریاں میں نے قبول کر لی ہیں۔ تو کاش ہمیں بھی ایسی چیز ہو جائے۔ تو میں یہ بات کروں گی کہ شب برات کی عبادت گزاروں اور توبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اس رات کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر معافی چاہیں، ندامت کے آنسو بہائیں۔ یہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدہ میں گزارتے تھے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان جاتے تھے، مردوں کے لیے مغفرت طلب کرتے تھے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سو اس رات ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، دیگر قرابت داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اس شب میں قبرستان جا کر اپنے اعزاء کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے جو حدیث گزری ہیں وہ بعض گناہوں کی وجہ سے شب برات میں مسلمانوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہونے سے محروم رہتی ہیں۔ وہ گناہ یہ ہے کہ شرک کرنا، زنا کرنا، قتل ناحق کرنا، کینہ اور بغض، والدین کی نافرمانی، قطع رحم،
आदतन शराब पीना, चुगली खाना, तस्वीरें बनवाना, यानी कि अब इसके बारे में मैं आपको बयान करती हूँ तफसीलन। जहाँ तक कब्रिस्तान की बात आई है, तो जिस तरीके से कब्रिस्तान में आप जाते हैं, खवातीन के लिए तो जाना खास तौर पर इन दिनों में ममनू है। हमारे मुफ्तियान कराम अहले सुन्नत वल जमात के मना फरमाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से औरतें बनाव संगार करके खुशबुएं लगाकर कब्रिस्तानों में जाती हैं, बेपर्दा जाती हैं, और मर्दों और औरतों का इख्तलात होता है, तो लिहाजा औरतों का क्या काम बनता है, खवातीन का, कि वो घरों में ही ठहरी रहें, नमाज पढ़ें, इस्तिगफार करें, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करें। कज़ा नमाजें हैं तो उनको कज़ा, यानी कि बजाय कि सारी रात नफलों में जागने के, अपने आप को तकाने के, अपनी कज़ा नमाजों की नीयत करें कि अल्लाह पाक मेरे ज़िम्मे जो मेरी कज़ा नमाजें हैं जो मैंने अदा नहीं की, कज़ा रोज़े हैं, मेरे मौला करीम मुझे ज़िंदगी दे, मुझे सेहत दे, मुझे आफ़ियत अता फरमा, मुझे ईमान में इस्तकामत अता फरमा कि मैं अपनी नमाजों को अदा कर सकूँ, और उसके बाद जो मेरे ज़िम्मे रोज़े हैं मैं वो अदा कर सकूँ। मेरे ज़िम्मे ज़कातें हैं, सदका खैरात जो यानी कि होते हैं, नफली होते हैं, या बाज़ दफ़ा इंसान मन्नतें मान लेता है ऐसी, हालांकि मन्नत मानना मकरूह है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हम कर बैठते हैं, उसके बारे में अहद कीजिए, वादे के जो अल्लाह पाक के साथ किए थे उनको पूरा करने का अहद कीजिए, इरादा कीजिए, नवाफिल जितना हस्बे तौफीक पढ़िए। आप ये बात याद रखें कि अमाल जो हैं उसमें से फ़र्ज सबसे अफजल है, फिर उसके बाद वाजिब है, वाजिब का दूसरा दर्जा है, छोड़ने वाला गुनाहगार होता है, फिर सुनते मुअक्कदा है, फिर गैर मुअक्कदा है, उसके बाद फिर मुस्तहबात आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये मुबाह आते हैं। तो ये जो रात है इसका जागना मुस्तहबात में लिखा गया है कि मुस्तहब अमल है, पसंदीदा अमल है। अगर इंसान जागता है तो कोई ऐसी बात, देखिए मैं यहाँ पे एक बात की मिसाल देती चलूं कि जब भी कहीं भी कोई सेल लगी होती है, कोई ऑफर लगी होती है, बाय टू गेट वन फ्री की, तो हम लोग कितना तेजी के साथ भागते हैं कि सस्ती ऑफर लगी है, चले जाते हैं, जाकर फलां चीज सस्ते में मिल रही है, जाकर ले आते हैं। और हमें बाज़ दफ़ा बात चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी स्टॉक मौजूद होता है, घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अच्छी चीज़ है, ऑफर लगी हुई है, जाते हैं, जाके सेल से फ़ायदा उठाते हैं। तो बस यही बात है कि अगर आपको यह हदीस की रोशनी में पता चल गया कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यानी कि ये जो 15वीं शाबान है, इस शाबान को आप ने ये अमल किया, आपने फरमाया कि इसमें बनु कलब की बकरियों के बालों की तरह गुनाहों को माफ़ किया जाता है। तो आप भी हस्बे तौफीक जाग लीजिए, नफल पढ़ लीजिए, जितना आपको हस्बे तौफीक हो, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएं, आप उसके बाद उठ के आप जो है ना तहज्जुद के नफल पढ़ें, और आपने जो भी तौफीक है आपकी, आप सात तस्बीह पढ़नी है वो पढ़ लें, नवाफिल पढ़ने हैं नवाफिल पढ़ लें, इस्तिगफार करें, रोएं, दुआएं मांगें, अपने गुनाहों को याद करें, तन्हाई इख्तियार करें, जितनी तौफीक हो सकती है आप अल्लाह ताला की बारगाह में खुलूस नीयत के साथ, दिल के साथ आप नवाफिल पढ़ लें। 6 नवाफिल मगरिब की नमाज के बाद आइमा कराम ने लिखे हुए हैं कि 6 नवाफिल जो है वो आप मगरिब की नमाज के बाद पढ़े। 2 की नीयत ये हो कि अल्लाह पाक हमारी उम्र दराज करे, ईमान वाली उम्र अता फरमाए। बाकी जो है वो रिज़्क में कुशादगी के लिए 2 नफल पढ़ लें, और 2 नफल ईमान के खात्मे के लिए पढ़ लें। हर 2 नफल पढ़ने के बाद एक मतलब सूरह यासीन की तिलावत करें, फिर 2 नफल पढ़ के सूरह यासीन की तिलावत, इसी तरीके से 3 बार सूरह यासीन, और 6 नफल मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ लें। ईशा की नमाज पढ़ें, हस्बे तौफीक क़ियामुल लैल के नफल पढ़ लें, सो जाएं, आराम करें, उठें, तहज्जुद आप पढ़ते हैं, तहज्जुद के आप आदी हैं, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिगफार करें, तौबा करें, नफल मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आपकी सेहत पर डिपेंड करता है, आप पढ़ लें। मुस्तहब अमल है, अगर आप करते हैं तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में ज़ाहिर सवाब पाएंगे। अल्लाह पाक की ज़ात किसी का भी नेक अमल खुलूस नीयत के साथ किया हुआ कबूल, यानी कि उसका रद्द नहीं करती। लेकिन कहे कि ये शिरक है, बिद्दत है, रोला शोर शराबा, दिमाग को परेशान रखना, कन्फ्यूज, इतनी हदीस सुनने के बाद भी दिमाग परेशानी का शिकार है, तो बेहतर है कि आप परेशान ना हो, आप रात को सो के गुजार दें, कोई मसला नहीं है। परेशान ना हो, बहस में ना पड़ें, और जो कर रहे हैं उनके बारे में दिल में खलश ना रखें, ठीक है, उनको बुरा भला ना कहें, ये ना कहें कि जो कर रहा है वो बहुत बुरा अमल कर रहा है, फलां ने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, क्योंकि आपने देखा कि फसादी उलमा भी हैं। अगर फसादी उलमा दुनिया में ना होते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्बे कदर की, शब्बे मेराज की रात ये ना देखते कि उनकी जो ये जबड़े हैं वो चीरे जा रहे हैं। पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपकी उम्मत के वो उलमा हैं जो आपकी उम्मत में फसाद बर्पा करते थे। फसाद क्या है? यही कि कुछ चीज़ों को छुपा लेना, और कुछ जुहदो नसारा की तरह, और कुछ चीज़ों को छुपा लेना, कुछ को जाहिर कर देना, अपने नफ्स की चीज़ों को जाहिर कर देना और छुपा देना। मैंने दोनों ही हदीसें आपको सुना दी हैं, ना मैंने कुछ छुपाई हैं, शब कदर के हवाले से भी और शब बरात के हवाले से भी। वहां पर भी रिवायत करने वाले इब्न अब्बास, अबू हुरैरा, मुर्तज़ा हैं, और यहाँ पर
بھی بیان کریں، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں اور دیگر ائمہ کرام ہیں. میں نے آپ کے سامنے سب بیان کر دیا ہے. اب دیکھو فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل ناحق کرتا ہے، وہ کیا ہے، اس کی بخشش اور